کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے۔ میں یہ بتا رہا تھا، سنا ہوگا نا، میں نے کہا تھا کہ وہ اس نے اپنے گرل فرینڈ سے، ایک لڑکے نے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے لیکن اپنی پلکوں میں بٹھا سکتا ہوں، اور میرے دوست وسیم کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے لیکن دل میں جگہ دے سکتا ہوں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے۔ پاکستانی ایک ٹک ٹاکر ہے، اس نے سمجھایا یہ فلسفہ، اس نے کہا دیکھو ابا نے اکیلے میں آپ کی بے عزتی کر دی، تھپڑ لگا دیا یا کچھ سنا دیا، تو یہ بے عزتی فار ایگزامپل 18 ڈگری ہے، ہم اس کو بے عزتی کی ایک یونٹ بنا کے اس کو ناپ لیتے ہیں، لیکن اگر اسی دوران آپ کے دوست احباب آ جائیں تو بے عزتی تو 18 ڈگری ہی ہے لیکن محسوس کتنی ہوگی؟ میں امریکہ میں لاس اینجلس جو ہے نا، لاس اینجلس نہیں، کیلیفورنیا میں، وہاں ایک مولانا صاحب ملے مجھے، بالکل اسٹائل بھی مولانا والا، وہ ناراض نہ ہو جائیں گے، یعنی دیسی، بالکل کوئی برائی میں نہیں کہہ رہا، بالکل دیسی، کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا یہ بندہ لاس اینجلس میں پیدا ہوا ہے، انگلش تو ان کی مقامی ہے زبان، اتنی ڈگریاں ان کے پاس، عالم بھی ہیں اور ڈگریاں بھی، میں نے کہا یار، اور پھر پورا گیٹ اپ اسلامی، کیونکہ وہاں جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے بگڑنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں کے گورنمنٹ کے اسکول ملحد ہو جاتے ہیں بہت سارے نہیں ہوتے لیکن بہت سارے بگڑ جاتے ہیں، زنا میں پڑ جاتے ہیں، وہاں تو اوپن ہے سب کچھ، ابھی تو وہاں اسکولوں میں ہومو سیکسولیٹی بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے، بچوں کو باقاعدہ بہت سے اسکولوں میں ترغیب دی جا رہی ہے اس کی، تو وہ باقاعدہ اپنے نقش قدم پہ باپ دادا کے داڑھی واڑی، نماز، ٹوپی، پگڑی، میں نے کہا بھائی آپ پڑھے لکھے بھی ہو اور آپ نے اس ماحول میں اپنے آپ کو بچایا کیسے؟ کہتے ہیں ہوم اسکولنگ، کہہ رہے ہیں شروع سے ہی ہمارے ماں باپ نے ہمیں اسکول میں ہی نہیں بھیجا اور ہوم اسکولنگ کو فوکس کیا، گھر میں ٹیچر آتا تھا، السلام علیکم حضرت مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، میں انڈیا سے آیا ہوا ہوں، کہاں ہے بھائی، کتنے نے، السلام علیکم، آ جائیں مسافہ کر لیں، اور کوئی سوال ہے کسی کا یہاں سے مائک دے دیں کسی کو، بس 1-2 سوال لے کے سلسلہ ختم کرتے ہیں، سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ آپ بھی انڈیا میں کہاں سے بھائی ہیں میرے بھائی؟ یہاں رہتے ہیں آپ؟ انڈیا میں رہتے ہیں آپ؟ یہاں رہتے ہو یا انڈیا میں رہتے ہیں؟ بڑے بال ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتے، میرا بھی بہت دفعہ دل چاہتا ہے میں کٹا دوں جیسے دوسرے ہوتے ہیں ایسے لگ رہا ہوں، تو لیکن بس کیونکہ کٹانا آسان ہے، دوبارہ نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میوزک کیوں حرام ہے؟ کسی نے مجھے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میوزک اس لیے حرام کیا ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، لہذا نعتوں میں جو میوزک ہوتا ہے وہ حلال ہے کیونکہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ غلط ہے، میوزک اللہ کی یاد سے بہرحال غافل کرتا ہے، اور نعتوں میں میوزک ڈالنا تو ویسے بھی نعت کی توہین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہو تو اس میں تو بڑی ادب اور تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ میوزک سے کیا ہوتا ہے، انسان کا تھرکنے کا دل کرتا ہے، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے جب نعتیں ایسی اس میں میوزک لگا ہوتا ہے کہ لوگ ناچنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، تو وہ چیز جس پہ ناچنے کا دل کرے وہ تو نعت کے ساتھ کی عزت نہیں ہے بلکہ توہین ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ میوزک اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اکثر میوزیشین لوگ تلاوت اور ذکر سے غافل ہیں، اور میوزک سننے والے لوگ تلاوت اور ذکر سے اکثر غافل ہوتے ہیں، تو جو تلاوت اور اللہ کی یاد میں جب آپ دل لگائیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ کو خود ہی نفرت پیدا ہو جائے گی، اور خود ہی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میوزک کیسے اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کرتا ہے۔ اور جب درود پڑھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی ٹائم خرچ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تمیز سے بول دے یار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنا ٹائم لگے گا؟ پب جی میں اتنا گھنٹوں گزار کے ٹائم ضائع کرتے ہو یار، درود شریف تمیز سے نہیں پڑھا جاتا۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین لقب ہے رسول اللہ۔ میں اکثر بیان میں دیکھتا ہوں، وہ بولتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ نبی کا جو ہے نا اس سے بہتر کوئی عہدہ ہے نہیں کہ آپ اللہ کے کیا ہیں، رسول ہیں، اللہ کے نمائندے۔ تو سب سے پیارا لفظ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمیز سے بولا کریں، شارٹ کٹ نہ مانا کریں رسول اللہ، آپ نے فرمایا، یوں بول رہے ہوتے ہیں لوگ، جیسے میں سوال پڑھتا ہوں نا ایسے لوگ درود پڑھتے ہیں۔